ریا کچن میں برتن دھو رہی ہوتی ہے۔ رات کے 11 بج جاتے ہیں۔ دراصل وہ آفس میں جاتی ہوتی ہے، آفس کا کام بھی کرتی ہے اور پھر گھر کو بھی سنبھالتی ہے۔ جب وہ برتن دھو رہی ہوتی ہے تو اس کا سسر وہاں پہ آتا ہے اور کہتا ہے، ارے ریا بیٹا، تو 11 بجے رات کے برتن دھو رہی ہے، جا کے سو جاتی، سب کا اتنا خیال رکھتی ہے، اور خود تو بغیر اپنی پرواہ کیے سارا دن آفس بھی کرتی ہے اور پھر گھر کے کام بھی سارا دن کرتی رہتی ہے۔ ارے ہاں پتا جی، وہ بس تھوڑے سے برتن رہ گئے تھے نا، وہ دھو کے بس میں ابھی چاہتی ہوں دھونے کے لیے۔ تبھی اس کا سسر اسے سمجھا رہا ہوتا ہے، ارے لیکن بہو، یہ برتن تو صبح بھی دھل سکتے تھے، اب تو جو دیر ہو رہی ہے تو جا کے سو جا جلدی سے۔ اس طرح سے ریا صبح ہی ہوتے آفس چل جاتی۔ دراصل ریا ایک آفس کمپنی میں شادی سے پہلے کام کرتی تھی اور پھر اس کی شادی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کی ساس اس کو کہتی ہے کہ تو جاب کرے گی لیکن گھر کے سب پہلے سارے کام ختم کرے گی، پھر ہی اس کے بعد کام پہ جایا کرو گی۔ دراصل ریا کو جاب کرنا بہت پسند تھا اور وہ اپنے سپنوں کی اڑان کے لیے جاب کرتی تھی، جس کی وجہ سے اس کو گھر کو بھی ساتھ سنبھالنا پڑ گیا، لیکن وہ اس معاملے کو نپٹانے کے لیے اپنی ساس کی بات مانتی ہے اور کہتی ہے، جی ماں جی، میں سارے کام کر دیا کروں گی۔ اس کے بعد ریا سب سے پہلے کچن میں جاتی ہے اور پھر سب کے لیے ناشتہ بناتی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے پتی کو ٹفن بنا کے دیتی ہے اور پھر اس کے اپنے لیے آفس کے لیے تیار ہو کے جلدی جلدی گھر سے نکلتی ہے۔ ایک دن ریا رات کو جب سوتی ہے تو اسے صبح اٹھنے میں دیر ہو جاتی ہے۔ جلدی جلدی وہ اٹھ کے تیار ہو کے سیدھا کچن میں جاتی ہے اور سب کے لیے ناشتہ بناتی ہے اور پھر پورے گھر کی صفائی کرتی ہے۔ صفائی کرنے کے بعد پھر وہ کھانا بنانے میں لگ جاتی ہے دوپہر کا، اور تبھی بھی سارے گھر کے کام نپٹا کر اور پھر فارغ ہو کر پوجا پاٹ کر کے بھی وہ سب کو ناشتہ کرواتی ہے۔ تبھی اس کی نند کاجل بولتی ہے، ارے بھابھی، یہ کیا سینڈوچ بنا کے رکھتی ہے، میرا تو پنیر کے پراٹھے کھانے کو بہت من کر رہا تھا۔ تبھی اس کی ماں کہتی ہے، ارے میری بیٹی کا پراٹھے کھانے کو دل کر رہا ہے تو جلدی سے اس کے لیے پراٹھے بنا دے بہو۔ تبھی ریا اپنی گھر والوں کو دیکھنے، ارے ماں جی ابھی، لیکن ارے ہاں ابھی کیا ہو گیا، پراٹھے ہی تو مانگیں کہ اس وقت پراٹھے نہیں کھائے جا سکتے، لیکن ماں جی مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے۔ ارے کچھ دیر نہیں ہو رہی، جلدی سے پراٹھے بنا دے پہلے اس کے لیے، پھر چلی جانا آفس تیاری کر کے آرام سے۔ تبھی ریا بہت ہی پریشان ہو جاتی ہے اور پھر وہ گھڑی کی سوئیوں کو دیکھتی ہے جو کہ ٹک ٹک چلے جا رہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ریا کچھ سوچنے کے بعد کہ اس کو آفس سے لیٹ ہونے پر مینیجر کی ڈانٹ پڑے گی، تو دوسری طرف اسے اپنی ساس کی ڈانٹ کی پرواہ ہوتی ہے تبھی، اور پھر وہ سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ زیادہ سوچنے کے بعد پھر وہ سیدھا کچن میں چلی جاتی ہے اور کچن میں جانے کے بعد وہ اپنی نند کے لیے پنیر کے پراٹھے بناتی ہے اور جلدی جلدی سے بنا، اور دل ہی دل میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ آج تو میری خیر نہیں، آج تو آفس سے پکا لیٹ ہو جاؤں گی میں۔ اور پھر ریا پنیر کے پراٹھے بنا کر لا کے اپنی نند کو دیتی ہے، جسے دیکھ کے وہ خوش ہو جاتی ہے، ارے بھابھی تھینک یو سو مچ۔ تبھی ریا اس کو پراٹھے دینے کے بعد وہ سیدھا پھر سے کچن میں جاتی ہے اور پھر سارے برتن دھونے کے بعد اور گھر کے سارے کام نپٹا کر سیدھا وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور پھر آفس کے لیے تیار ہو کے جلدی سے آتی ہے۔ تبھی وہ اپنے پتی سے کہتی ہے، ارے ونود جی، آج مجھے آفس سے بہت دیر ہو گئی ہے تو آپ مجھے جلدی سے آفس ڈراپ کر دو گے پہلے۔ تبھی وہ کہتا ہے، ارے ریا، لیکن تمہارا آفس تو میرے آفس سے بھی آگے ہے، تو مجھے دیر نہ ہو جائے کہیں۔ تبھی اس کا سسر کہتا ہے، ارے ونود چھوڑ دو نا، بہو کو دیر ہو رہی ہے تو کچھ نہیں ہوتا، تم ایک دن لیٹ پہنچ جاؤ گے، تو وہ تو بیچاری سارا دن گھر کے کام کرتے کرتے لیٹ ہو جاتی ہے۔ تبھی ونود اس کو لے کے جاتا ہے اور پھر وہ اس کو پہلے آفس ڈراپ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ریا اپنے آفس کا سارا کام کرتی ہے اور پھر شام کو فارغ ہونے کے بعد پھر وہ شام کو 6 بجے گھر واپس آتی تھی، اور گھر واپس آنے کے بعد بھی وہ سیدھا ہی کچن میں جاتی اور سب کے لیے رات کا کھانا بنانے میں لگ جاتی۔ اس کھانا بنانے کے علاوہ بھی گھر کے کپڑے دھونا اور پھر سب کے لیے سب کا خیال رکھنا، سب کے لیے دوائیاں، اس کی ساس کی، اس کے سسر کی دوائیاں۔ پھر اس سے اگلے دن جب ریا آفس جانے میں لیٹ ہو جاتی ہے تبھی اس کا مینیجر کہتا ہے، ارے ریا، تم کبھی ٹائم پہ آئی ہو، ہمیشہ تم لیٹ ہو جاتی ہو، کبھی تو اپنے کام کو رسپانسبلٹی سے کر لیا کرو، کبھی کوئی کام تم پورا کر کے نہیں جاتی، ایسے ہی ادھورا چھوڑ کے چلی جاتی ہو۔ تبھی ریا کو اپنے مینیجر سے بہت ڈانٹ پڑتی ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ میں آگے سے خیال رکھوں گی۔ اس کے بعد وہ اپنی سیٹ پہ جاتی ہے جہاں پہ اس کی سہیلیاں اس کا انتظار کر رہی تھی، اور اس کی سائڈ لیتے ہوئے کہتی ہیں، ارے ریا، تم کب تک ایسے ہی اپنا خیال کیے بغیر سارے گھر کے کام بھی کرتی ہو، سارا کچھ، اور اوور ٹائم کرتی رہتی ہو، گھر میں الگ یہاں پہ الگ۔ ہم نے تمہیں کتنی بار کہا تو تم گھر میں ایک نوکرانی رکھ لو جس سے کہ تمہارے گھر کے کام ہو جائیں گے۔ ارے کیسے رکھ لو، تم لوگوں کو پتہ نہیں کہ میری ساس کو بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ گھر کی بہو ہوتے ہوئے گھر میں نوکرانی آ کے کام کرے، تو کسی کی نہیں سننے والی۔ یہ کہہ کر جب شام کو ریا گھر واپس آتی ہے تو وہ بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوتی ہے اور وہ سیدھا اپنے کمرے میں جا کے تھوڑی دیر لیٹتی ہے
اور اس کو بہت تیز بخار بھی آیا ہوتا ہے۔ تبھی ریا کچھ دیر اٹھنے کے بعد بھی سیدھا کچن میں جاتی ہے، جہاں پر اس کی ساس آتی ہے اور کہتی ہے، ارے ریا کیا ہوا، تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ اچھا اب جلدی سے تو ایسا کر، سب کے لیے کھانا بنا دے، پھر جا کے اپنے کمرے میں بیٹھ آرام کر لینا تھوڑی دیر کے لیے۔ تبھی وہ یہ کہہ کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کا سسر آتا ہے سیدھا کچن میں اور، ارے ریا بیٹا میرے لیے کپ چائے کا تو بنا دو۔ تبھی ریا کو دیکھتا ہے کہ اس کا چہرہ تو اترا ہوا ہوتا ہے۔ تبھی، ارے ریا تمہارا تو چہرہ اترا ہوا ہے، کیا ہوا؟ ایسا کرو کہ تم جا کے ریسٹ کر لو، تمہارے ساتھ ساتھ کھانا بنا دے گی۔ لیکن نہیں پاپا جی، میں بنا لوں گی۔ تبھی وہ اپنی پتنی کو آواز دیتا ہے اور بلاتا ہے۔ وہ اپنے پتی کی آواز سن کے سیدھا ہی کچن میں آتی ہے۔ تبھی اب وہ کہتا ہے کہ آج ریا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے ریسٹ کرنے دو، تم کھانا بنا لو، ایسا کرو گے۔ تبھی اس کی ساس کہتی ہے، ارے یہ کیا، آج نہیں جوانی ہے تو کچھ دوائی کھائے گی تو ٹھیک ہو جائے گی، اور پھر کھانا بنانے کے بعد تو ریسٹ کر ہی لے گی۔ یہ کہہ کے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ لیکن اس کے سسر کو اس کے بہت زیادہ ترس آتا ہے اور وہ اس کا بہت زیادہ خیال کر رہا ہوتا ہے۔ اس طرح سے وہ ریا کو کمرے میں آرام کرنے کے لیے بھیج دیتا ہے، جسے ریا سیدھا اپنے کمرے میں جا کے آرام کرتی ہے۔ اور پھر اس کا سسر سب کے لیے کھانا بناتا ہے، اور پھر اگلے دن ریا جب اٹھتی ہے تو اس کی طبیعت کچھ فریش ہوتی ہے ریسٹ کرنے کے بعد۔ تو صبح صبح اٹھتے ہی پھر سے سب کے لیے ناشتہ بناتی ہے۔ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ آفس سے بھی 2 دن کی چھٹی لے لیتی ہے۔ لیکن آفس سے تو اس کو چھٹی مل جاتی ہے، اور آفس کا تو اوور ٹائم ختم ہو جاتا ہے، لیکن گھر کے کام تو ریا کو کرنے ہی پڑتے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہو پا رہی تھی۔ اور پھر اس طرح سے وہ سب کے لیے کھانا بناتے ہیں۔ سیدھا ریا کچھ دیر اپنے کمرے میں ریسٹ کرنے کے لیے جاتی ہے۔ تبھی اس کی ساس اپنی ساڑی لے کے ریا کے پاس پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے، ارے ریا بیٹا، یہ میری ساڑی، یہ تو پریس کر دو جلدی سے۔ ارے ماں جی، لیکن یہ تو ساڑی آپ کی میں نے خود پریس کر کے رکھی تھی۔ ارے ہاں بہو، مجھے پتا ہے، لیکن اب اس پہ پھر سے سلوٹیں آئی ہوئی ہیں، تم اس کو دوبارہ استری کر دو۔ تبھی وہ ساڑی وہیں پہ رکھ کے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد ریا پھر سے کچن میں چلی جاتی ہے، صبح کا کھانا، اور پھر اس کے بعد شام کا کھانا، پھر اس کے بعد رات کا کھانا۔ ریا سارا دن ہی گھر کے کام کرنے میں مصروف رہتی تھی، اور اس کے بعد وہ سارے گھر کے کام نپٹاتی، لیکن اس کو پھر بھی ریسٹ کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا تھا جب کھانا۔ لیکن اس کے سسرال والے، ارے ریا وہ سونے سے پہلے میرے لیے 1 کپ چائے بنا دینا۔ تبھی اس کی ساس کہتی ہے، اس کے بعد اس کی نند کہتی ہے، بھابھی میرے لیے کافی بھی بنا دینا۔ ریا سیدھا کچن میں جاتی ہے اور ایک طرف چائے اور دوسری طرف کافی بنانے لگ جاتی ہے، اور پھر خود سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ میرے سسرال والوں کو تو میرا احساس ہی نہیں ہے کہ آفس میں تو چلو اوور ٹائم ہو جاتا ہے تو مجھے وہ اس کی بھی تنخواہ دے دیتے ہیں، اور کبھی انہوں نے اتنا کام بھی نہیں کروایا اتنا سسرال۔ لیکن اس کے بعد وہ ہمت کرتی ہے اور اگلے ہی دن اپنا بیگ پیک کر کے آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ساس پوچھتی ہے کہ ارے بیٹا تو کدھر جا رہی ہے، تیرا بیگ؟ تو بھی وہ کہتی ہے، ارے ماں جی، اب میں جا رہی ہوں اپنی دوستوں، میں نے آفس سے بھی چھٹی لے لی اور اپنی دوستوں کے ساتھ جا رہی ہوں ٹرپ کے لیے 15 دن، اور اس کے بعد بھی میں اپنے مائکے چلی جاؤں گی کچھ دن ریسٹ کرنے کے۔ جہاں پہ ریا کی ساس کی باتیں سن کے حیران ہوتی ہے، تو کہیں نہ کہیں اس کا سسر دل ہی دل میں خوش ہوتا ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ اسی کا ہی آئیڈیا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے ریا کو کچھ دن آرام کرنے کو بھی مل جاتے ہیں۔